اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی اور کیمپین محبان مہدی علیہ السلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، کل اس کیمپین کی اناؤنسمنٹ ہمارے ادارے کے سربراہ جناب غلام حسین عدیل صاحب نے کل اس کو لانچ کیا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا تو ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی جو ہے وہ اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی۔ ہم اسی کیمپین کو آگے آج کنٹینیو کریں گے اور اس میں ہمیں 313 ممبرز درکار تھے، جس میں سے 15 ہمارے پاس ممبرز بنے ہیں کل، اور ہم اس کا سلسلہ آگے چلائیں گے۔ اور آج ہم نے اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے جناب علامہ اصغر یزدانی صاحب کو۔ چلتے ہیں یزدانی صاحب کی طرف اور اس سلسلے کو دوبارہ اس کیمپین کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کو آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں۔ کل سے آپ اس کیمپین کے ساتھ شامل ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر ہمارے ناظرین کے لیے، جو ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں آج دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے اور وہ اس کو نہیں اس کیمپین میں شامل ہو سکے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کا جو پورا ہم نے یہ کیمپین کیوں شروع کی ہے اور اس وقت ہمارے ٹی وی کی کیا موجودہ جو ہے وہ صورتحال ہے، اس کے اوپر تفصیل سے آپ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فاستبقوا الی الخیرات۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی موسوی صاحب، آپ کے اس مارننگ شو میں آج حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بنیادی طور پہ اس وقت ٹی وی کے حالات جو جا رہے ہیں اس میں جہاں تک میری معلومات ہیں یا جو میں جانتا ہوں وہ یہ کہ 10-15 ہزار تو ماہانہ ہمارا پہلے سے کم تھا، جو روٹین اخراجات تھے اس میں سے تقریباً 10 سے 15 ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ ہر ماہ جو ہے وہ جو ہمارے ممبر حضرات دیتے ہیں، جو ڈونیشنیں آتی ہیں ان میں سے ویسے ہی کم تھا۔ اور پھر اس پہ ایک اور اضافہ یہ ہوا کہ کچھ دوست احباب، کچھ ایسے اہل خیر تھے کہ جو 10,000 پاؤنڈ ماہانہ دیتے تھے، اور وہ بھی پچھلے تقریباً 2 ماہ سے بند ہو گیا۔ تو اب وہی جو ایک سلسلہ ٹی وی کے چلنے والا تھا، اس میں 15,000 پہلے، 10,000 یہ، تو گویا 25,000 پاؤنڈ جو ہیں وہ ہر مہینے گیپ آ گیا ہے، کم ہو گئے۔ مجبوری یہ ہے کہ جب سے یہ ٹی وی بنا ہے اس وقت سے اس ٹی وی کو چلایا مومنین ہی نے ہے، اور مومنین میں بھی اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو بہت منیمم دیتے ہیں، بہت تھوڑے دیتے ہیں۔ کل میرے ذمہ لگایا گیا کہ میں وہ لوگ کہ جو پہلے سے ہمیں دے رہے ہیں ڈونیشن یا جن کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ مطلب دوبارہ رابطہ کیا جائے، ان کو ان کی ڈیٹیلز بعد کی ڈکلائن ہو جاتی ہیں تو ریکنفرم کیا جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بعض پہ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا کہ جو 14 پاؤنڈ والے ہیں انہوں نے بھی فون کر کے کہا کہ آپ 14 پاؤنڈ کی بجائے، ایک آدھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ میں 5 پاؤنڈ ماہانہ جو ہے وہ دوں گا۔ تو لوگوں کے اپنے حالات ہیں، ظاہر ہے کہ مالی اعتبار سے پورے یورپ میں بھی مسئلہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، لیکن لوگ بہرحال ہدایت ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بعض کو تو میں نے فون کیا جب، تو بہت خوش ہوئے کہ آپ نے ہمارے ساتھ فون پہ کم از کم ایک رابطہ کیا، اور اس رابطے میں لوگ اس پہ ہی بہت خوش تھے، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، کہ چلیں جناب آپ نے ہم سے رابطہ تو کیا لیکن ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ بعض کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں تھی تو وہ مطلب ریکنفرم کی گئی، چیک کی گئیں اور وہ جو ہے وہ درست کی گئیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن سے اس ٹی وی کو بنیادی طور پہ چلا یہی مومنین ہی رہے ہیں، اور ان مومنین میں جو ایک کہنا چاہیے کہ
کوئی بہت بڑی ڈونیشن ہو، کوئی بہت بڑا امیر آدمی ہو، وہ ایسے موجود نہیں ہے۔ اور یہ ایک پرابلم بڑے لوگوں کا ہوتا بھی ہے کہ جو زیادہ پیسے دیتے ہیں جب ان پہ ریلائی کر لیا جاتا ہے اور وہ یکدم بند کر دیتے ہیں تو ایک مشکل جو ہے وہ یکدم سر پہ آ جاتی ہے اور اس کا پھر حل جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ مثلا 5، 10، 14، 15، 20 پاؤنڈ دینے والے جو ہیں وہ تو دیں گے تو مطلب 14-15 پاؤنڈ کم ہوں گے نا، اور اگر فرض کریں 5-10 ہزار دینے والا یکدم کاٹ دیتا ہے تو اس کا تو پھر فوری طور پہ حل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ پہلے جب مطلب ایک سلسلہ تھا کہ بھائی کم تھا تو ہم اپیلیں کر لیتے تھے، اپیل کر کے وہ گیپ جو ہے وہ ہر 1.5-2 مہینے کے بعد اپیل کر کے وہ فل آؤٹ اس کو کر لیا جاتا تھا۔ اب مشکل یہ بن گئی ہے کہ ٹی وی کا چلنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، پریشانی ہو گئی ہے۔ ملازمین کو تنخواہیں ابھی تک بعض کو نہیں دی جا سکی ہیں۔ بقول مولانا غلام حسین عدیل صاحب کے جو مجھے انہوں نے صورتحال جو ہے وہ بیان کی، اس میں یہ کہ بعض ہمارے جو ملازمین ہیں جو بیچارے یہاں پہ دن رات کام کرتے ہیں ان کو ابھی تک ہم اپنی وہ تنخواہ جو ہے جو پے ہم وہ بھی مطلب ہمارے ملازمین بھی الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ اس ٹی وی کو اپنا ٹی وی سمجھتے ہیں اور کوئی بڑی ان کی تنخواہیں بھی نہیں ہیں، اور مطلب وہ بھی گویا ٹی وی کے ساتھ محبت اور پیار اور تعاون کرتے ہیں، اپنا ٹی وی فیملی ممبر ہیں مطلب سارے ٹی وی کے حوالے سے، تو وہ جو ہیں ان کو کسی کو آدھی دی گئی، کسی کو ابھی تک تو مطلب بالآخر چیئرمین صاحب جو ہیں مولانا غلام حسین عدیل صاحب انہوں نے یہی سوچا کہ لوگوں سے رابطہ کیا جائے، مومنین سے رابطہ کیا جائے، اور وہ ایک کمپین کہ جو ایک یہ بھی مسئلہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ یہ کمپین پہلے بھی تھی اور 313 آدمی 110 پاؤنڈ کے حساب سے پہلے جو ہیں وہ کہے گئے تھے، اور پھر اس وقت تو بعض مومنین جو ہیں وہ مطلب وہ آئے اور وہ کمپین جو ہے وہ مکمل ہو گئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے وہ بھی نمبر جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ تو اب دوبارہ یہ جو ہے وہ سوچا گیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر انہی لوگوں سے رابطہ کیا جائے کہ جن کی مدد سے یہ ٹی وی جو ہے وہ مسلسل آج 6 سال میں جا رہا ہے اور چل رہا ہے۔ لہٰذا درخواست ہے کہ اگر ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی مومنین جو ہے وہ چاہتے ہوں کہ یہ ٹی وی کنٹینیو رہے اور یہ خدمات کہ جو UK یورپ میں کرنے والا پہلا ٹی وی ہے کہ جس نے مذہب کی تبلیغ کے لیے علماء کی ٹیم، ہمارے مولانا عابدی صاحب، مولانا عدیل صاحب، انہوں نے یہ ایک اقدام جو ہے وہ کیا اور بہت اچھا اقدام کیا کہ UK یورپ میں جو ہے وہ مذہب کی تبلیغ کے لیے ایک ٹی وی چینل 2 علماء کرام نے مل کے جس کام کا اقدام کیا اور پھر مومنین نے بھرپور تعاون کیا۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ مومنین جو ہیں وہی تعاون کریں گے اور وہی اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھیں گے تو یقیناً پھر یہ سلسلہ ہم لوگ جو ہیں مولانا غلام حسین عدیل صاحب قبلہ ہوں، مولانا عابدی صاحب قبلہ ہوں یا بندہ حقیر ہو یا باقی علماء جو ہوں جو ہدایت ٹی وی پہ آتے ہیں، ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ درخواست کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو خود اپنے حالات پتہ نہیں کیسے گزر اوقات ہوتی ہے، مطلب ہم ذاتی طور پہ تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی طرف سے دے سکیں یا اپنی طرف سے کوئی کنٹریبیوٹ کر سکیں، تو مطلب مومنین ہی ہیں کہ جو تعاون کرتے ہیں اور پھر ایک مرتبہ اس پریشانی کے عالم میں، ورنہ مارننگ شو میں عام طور پہ یہ سلسلہ کم ہوتا ہے، رات سے اس کمپین کو شروع کیا گیا اور پھر رات ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ جناب صبح آپ نے بھی کہا اور پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ آپ پروگرام میں بیٹھے اور اسی کا پروگرام مارننگ شو کو بھی کمپین ہی کا حصہ جو ہے وہ قرار دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً لوگوں کو محبت ہے، پیار ہے، ہدایت ٹی وی کے ساتھ ایک وابستگی ہے، اس ٹی وی کو وہ اپنا ٹی وی سمجھتے ہیں، لہٰذا درخواست یہی ہے کہ محبان مہدی میں
بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے اور 110 پاؤنڈ ہمیں ماہانہ چاہیے. 110 پاؤنڈ ماہانہ اگر ہمیں مل جائیں اور پھر 313 بندے مل جائیں تو یقیناً ٹی وی کی مشکلات جو ہیں وہ مستقل طور پہ ختم ہو جائیں گی. بار بار درخواست کی جا رہی تھی، پہلے بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ 14 پاؤنڈ والے اگر 5000 ہو جاتے تو تب بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا، حل ہو جاتا. وہ بھی نمبر بہت کم رہ گیا ہے. ایک مرتبہ بعض لوگ جو ہیں وہ مہربانی تو فرماتے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ، میں نے ایک ممبر کو کل فون کیا کہ جو ہمارا 14 پاؤنڈ کا ممبر تھا، تو اس کو میں نے کہا تو اس نے کہا مولانا میرے اپنے حالات جو ہیں وہ بہت دگرگوں ہو گئے ہیں، تو آپ مجھے 6 ماہ کے لیے ابھی جو ہے وہ سمجھیں کہ میں آف ہوں. یعنی لوگ مومنین جو ہیں وہ اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں ہیں. بعض ممبر جو ہیں انہوں نے اپنا وہ سلسلہ جو ہے اس کو بند کیا ہوا ہے، چھوڑ دیا ہے، لیکن مجبوری ہے ہماری بھی، کیا کریں، انہی لوگوں سے رابطہ کرنا ہے اور انہی کے پاس جانا ہے. ماشاءاللہ میں تو بہت پر امید ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد مومنین کی جو کہ یورپ میں بستی ہے اور ہماری ٹرانسمیشن بھی وہ باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، اور چونکہ ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے جب ہم بیٹھتے ہیں کیمرے کے سامنے بات کرتے ہیں تو کونے کونے سے کال آتی ہے. تو اس حوالے سے میں بہت پر امید ہوں کہ وہ جہاں جہاں بھی ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں گے اور بڑھ کے وہ اس چیز کو، اس کیمپین کو جو ہے وہ فالو کریں گے اور اس میں آئیں گے اور اس کے ممبرز بنیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ اتنی شوق سے اس کیمپین اپنا اس ٹی وی کو دیکھتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کو پسند کرتے ہیں. یہاں سے جو آل محمد کا پیغام نشر ہوتا ہے اس میں وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، فون کرتے ہیں. تو یہ اس بات کا مطلب کہ غمازی کرتا ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ یہ چیز دیکھتے ہیں تو وہ نہیں چاہیں گے کہ خدا نخواستہ ٹی وی پہ کوئی آ جائے، تو وہ آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کے ہمارے جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے. تو اسی کے ساتھ میں کچھ نمبر بھی جو میرے پاس ہیں ہاٹ لائن کے وہ بھی میں اناؤنس کرتا چاہوں، اور جہاں سے بات چھوڑی تھی پھر اس کو ہم شروع کریں گے. تو ہمارے پاس ہاٹ لائن ڈونیشنز کے نمبر ہیں 161-300-9514. ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں 161-300-9514. اور آپ لائیو کالز نمبر ہمارے ڈسپلے بھی ہو رہے ہیں، میں آپ کو اناؤنس بھی کر رہا ہوں، اور آپ اس کے اوپر کال بھی کر سکتے ہیں 161-300-9515 کے اوپر. اور ہم اس مارننگ شو کے اندر اس کیمپین کو بھی جاری رکھیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. لائیو نمبر ڈسپلے کیا جا رہا ہے، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور عالمی حالات کے اوپر بھی ہم اس پہ گفتگو کرتے رہے ہیں اور وہ بھی ہم اس کو شامل رکھیں گے، مگر فوکس کریں گے آج ہم اپنی کیمپین کو، اور اس کیمپین کے اوپر بات چیت چلتی رہے گی. آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور لائیو نمبر ہماری اسکرین پہ ڈسپلے کیے جا رہے ہیں. تو علامہ صاحب جو آپ بیان فرما رہے تھے کہ آپ نے لوگوں کو رابطے کیے اور اس کی مجموعی صورتحال کو، تو میں چاہوں گا کہ آپ وہیں سے اس کو دوبارہ جو ہمارے ناظرین کے لیے شروع کریں. جی، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ مطلب پھر بالآخر ہمیں اپنی قوم ہی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے اور انہی لوگوں سے ہی جا کے جو ہے وہ درخواست کرنا پڑتی ہے. اور یقیناً مومنین سے نا امید تو ہم پہلے بھی نہیں تھے، امید ہی ہیں، کبھی جو ہے وہ نا امید نہیں رہے، لیکن مطلب فوری جو حال ہے اس کی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پہ اس حوالے سے رابطہ جو ہے وہ کیا جائے اور ہدایت ٹی وی کی مدد جو ہے وہ کی جائے. اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے 110 پاؤنڈ کے 313 ممبر ماہانہ، اگر یہ محبان مہدی کے عنوان سے یہ جو کمپین ہے اگر یہ مکمل ہو جائے تو یقینی طور پہ مستقل ٹی وی کے حوالے سے بعض لوگوں نے میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں، اور جو مجھے ایک اندازہ ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ واقعاً اپنے حالات میں بھی بسا اوقات جو ہیں وہ پریشان ہیں. یعنی ایک ہماری بہن جو ہے ان سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مولانا 14 پاؤنڈ ہی لینے چاہیے، 14 سے زیادہ جو ہے وہ نہیں. مطلب حالات ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بعض اوقات ہمیں ڈیٹیلز دیتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مطلب کم سے کم جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال اہل خیر ایسے موجود ہیں کہ جن کے لیے 110 پاؤنڈ جو ہے وہ دینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا درخواست ہے کہ مہربانی فرمائیں اور اس ٹی وی کو
آن ایئر رکھنے کے لیے مستقل طور پہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ محبان مہدی میں شامل ہوں۔ اس کے علاوہ جو مولانا ہمارے ساتھ ایک اور پرابلم آ رہی ہے کہ جادو باکس پہ جو ہم ٹرانسمیشن امریکہ بھیجتے ہیں وہ بھی نہیں جا پا رہی ہے۔ وہ تو کافی دیر سے مطلب جادو باکس پہ جو ہے وہ امریکہ، کینیڈا اس طرف ٹی وی جو ہے وہ جا رہا تھا، اور کافی عرصے سے یہ سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہوا۔ وہ بھی مالی اعتبار سے ہے، پہلے بل آ گئے کچھ ایسے کہ جو رہتے تھے، ان بل کے حوالے سے کوشش کی گئی اور پھر مومنین سے رابطہ کیا گیا۔ ہم نے وہ رابطہ جو ہے وہ آن ایئر بھی کیا، آف ایئر بھی کیا۔ جن لوگوں کی ہمارے پاس جن کے نمبر موجود تھے یا جن کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ موجود تھیں، ان لوگوں کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے ان سے درخواست کی۔ وہ بل کے حوالے سے خاصی مدد جو ہے وہ ہوئی، لیکن اب جو ہے وہ ٹی وی کا آن ایئر رکھنا جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آپ بریک تو نہیں لینا چاہ رہے؟ بریک میں تھوڑا سا 2-4 منٹ ہے تو بچاؤں گا۔ تو مطلب وہ بہرحال پریشانی ہے، اور ہم ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں، ذاتی طور پہ بھی لوگوں سے رابطہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، آن ایئر بھی بیٹھ کے درخواست جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو وہی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم پر امید تو ہیں، یقینی طور پہ مومنین جو ہیں وہ کبھی بھی مایوس تو نہیں کرتے، لیکن تھوڑی سی پریشانی اس وقت زیادہ ہے، لہٰذا درخواست ہی کر سکتے ہیں سب سے کہ مہربانی فرمائیے اس کمپین میں شامل ہو جائیں، اور یہی کمپین اگر مکمل ہو جاتی ہے تو ٹی وی الحمدللہ اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی بہترین وجہ کے ساتھ، اسی بہترین انداز کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ، لیکن بہرحال پریشانی جو ہے وہ موجود ہے۔ کیونکہ دیکھیں مومنین کو بھی معلوم ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کا، کیونکہ اس طرح کے سیٹ اپس روز روز ظاہری بات ہے کہ آپ شروع سے شامل ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو پھر لے کے چلنا، کیونکہ ایک ٹی وی لگانا اور ایک مطلب سزائے حق بیان کرنا، مطلب خواہشات تو بہت ہو سکتی ہیں اور ہر انسان کی ہوتی ہیں، مگر ایک ادارہ پورا بنانا اور اس کو لے کے چلنا، اور پورے یوکین یورپ سے لے کے پھر اس کو پوری دنیا میں اس کو پھیلانا۔ اس وقت دنیا کے کونے کونے میں ماشاءاللہ ہمارا ٹی وی جاتا ہے، ہماری آواز جاتی ہے، تو مطلب میں وہی کہوں گا کہ جو آپ کی بات کی تائید کروں گا کہ مطلب کہ آگے بڑھنا چاہیے اور اس کیمپین میں جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ ہماری گفتگو چلتی رہے گی، اور جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہم اس کے اندر کچھ عالمی حالات کو بھی تبصرہ کرتے ہیں، تو ابھی آپ شروع کرتے ہیں پاکستان سے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر زیادہ جو ہے وہ معاملہ کافی سنگین ہوا ہے اور 2 دھرنے چل رہے ہیں۔ پہلی بات تو میں ویسے اس سے پہلے میں یہ گزارش کروں کہ اس ٹی وی کو اللہ رب العزت کامیاب و کامران کرے رکھے، لیکن اس ٹی وی کی ابتدا جو ہے اس کا سیرا جو ہے وہ مولانا غلام حسین عدیل صاحب قبلہ اور مولانا عباس عابدی صاحب قبلہ کے سر ہے۔ میں کم از کم یہ اقرار کر رہا ہوں، اور ہے حقیقت کہ میں اس ٹی وی پہ ابتدائی لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں اس کاروان میں بعد میں شامل ہوا۔ یہ بنیادی طور پہ انہی 2 ساتھیوں کی، اور پھر ایک ہماری محترم شخصیت جناب میجر جاوید سید صاحب، وہ ابتدا سے اس ٹی وی میں ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں، ڈاکٹر ہادی قادیوال جو ہیں وہ ابتدائی لوگوں میں سے ہیں، مطلب ان کی خدمات بھی یقینی طور پہ ابتدائی لوگوں میں سے ہیں۔ ہمارے تھے سید سخاوت حسین شاہ صاحب مرحوم، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، بہت بڑی خدمات ہیں ان کی، انہوں نے اس ٹی وی کے ابتدائی ساتھیوں میں سے جو ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ میں تو اس کاروان میں بہت بعد میں جو ہے وہ شامل ہوا، تو بہرحال ایک حد تک تھوڑی بہت خدمات ٹی ویوں کے حوالے سے، اگرچہ یہ بات بھی مجھے کہتے ہوئے یہ شاید حقیقت کے قریب ہو کہ یہاں UK یورپ میں ٹی وی، ایشین ٹی وی جو ہیں
اردو زبان یا پنجابی زبان مطلب اس طرح کے ٹی وی جو چلے، تو ان میں جب ٹی وی یہاں پہ شروع ہوئے تو میں تقریباً ابتدائی بندوں میں سے ہوں کہ جو ٹی وی پہ بحیثیت شیعہ مسلک کے ایک خدمت گزار کے آیا۔ یہ شرف مجھے ہے کہ میں ابتدائی ٹی ویوں پہ آنے والا ایک شخص ہوں کہ جس نے اس خدمات کو سر انجام دیا تھا۔ کئی ایک نجی ٹی وی اس وقت تھے، ہمارے اپنے ٹی وی اس وقت موجود بھی نہیں تھے کہ جب میں جو ہے وہ ٹی ویوں پہ آنا شروع ہوا، اور پھر مسلسل 2-3 سال تک مختلف حوالوں سے ہماری خدمات جو ہیں وہ رہیں۔ پھر ہدایت ٹی وی بنا، میں اس وقت ابتدائی طور پہ ہدایت ٹی وی پہ نہیں تھا بلکہ کسی اور نجی ٹی وی پہ تھا۔ پھر ایک اپنا اور ٹی وی بنا، اس کے البتہ ابتدائی لوگوں میں اور بانیوں میں سے شمار ہوتا تھا۔ بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے جس کو اس وقت ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہدایت ٹی وی البتہ جب میں ہدایت ٹی وی پہ بھی نہیں تھا تو اس وقت بھی یہ البتہ مسلم اور حقیقت بات ہے کہ مذہب اہل بیت کا ترجمان یہاں پہ پہلا جو ہے وہ ہدایت ٹی وی ہے۔ یہ شرف جو ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ اب تو کئی ایک ٹی وی آ گئے، مطلب مذہب اہل بیت کے ترجمان بھی UK یورپ میں موجود ہیں، اور بھی ہو سکتا ہے کہ آئیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بڑی بڑی ڈونیٹ کرنے والی، بلکہ ایک ٹی وی کے ایک جو نیا ٹی وی آیا ہے مذہب اہل بیت کے حوالے سے انگلش میں، ان کے ایک ذمہ دار سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم ڈونیشن نہیں لیں گے، بالکل مطلب ہم اپیلیں نہیں کریں گے، ہم ٹی وی کے لیے نہیں مانگیں گے، ہم اگر اپیل کریں گے تو کسی اور ہدف اور مقصد کے لیے کریں گے، ٹی وی کے لیے پیسے جو ہے وہ ہم نہیں مانگیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس ایسی پارٹیاں ہیں کہ وہ ٹی وی، ایسے سورسز ہیں کہ جو ٹی وی جو ہے وہ مطلب چلا سکتے ہیں، چلا رہے ہیں۔ ہمارے پاس پہلے دن سے نہیں ہے۔ ہدایت ٹی وی کے پاس جو سورسز ہیں وہ مومنین ہی کے ہیں، مومنین کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں ہے۔ ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، ہمارے پاس ابھی ایک بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے، چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک پر، واپس آئیں گے تو اسی کیمپین کو لے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔